بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے مقدس نام سے۔ فیصل آباد سے ایک مظلوم بیوہ کا رشتہ، نام ان کا پروین ہے، عمر ان کی 34 سال ہے، قد ان کا 5 فٹ 6 انچ ہے، دبلی پتلی ہیں، لمبے قد کی ہیں، تعلیم ان کی FA ہے، تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھی ہوئی ہیں، ازواجی حیثیت ان کی بیوہ ہے، 1 سال شادی رہی ہے، بچہ کوئی نہیں ہے، شوہر اپنے بھائیوں اور کزنز کے ساتھ مل کر گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ اچانک ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد بھائیوں نے کاروبار پہ قبضہ کر لیا، پروین کو گھر سے بھی نکال دیا۔ پروین صاحبہ کے والدین پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، ایک بھائی معذور ہے، ایک بہن شادی شدہ ہیں۔ پروین صاحبہ اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہیں، لیکن بہن کے سسرال والے بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ پروین اپنا خرچہ بھی خود اٹھا رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر بچیوں کو قرآن مجید پڑھا کر گزارا کر رہی ہیں۔ عزت سے نکاح کرنے والا کوئی نہیں ملتا، جو دیکھتا ہے بری نظر سے ہی دیکھتا ہے۔ ہوس پرست مردوں کے اس معاشرے میں پروین صاحبہ اللہ سے ڈرنے والے ایک باکردار مضبوط مرد کی عزت سے بیوی بننا چاہتی ہیں، دوسری بیوی بننے پہ بھی ایگری ہیں۔ کوئی روپے پیسے بینک بیلنس پراپرٹی لینے کی خواہش بالکل بھی نہیں ہے، نہ یہ سونے کے زیورات مانگتی ہیں۔ خدا کے لیے صرف سنجیدہ بندہ، بڑی عمر کا بندہ رابطہ کرے۔ پاکستان سے باہر شادی کرنے کو ترجیح دیں گی۔ ایسا کوئی لڑکا مل جائے، بے شک بڑی عمر کا بندہ ہو، کہ پاکستان سے باہر ہو، اور شادی کر کے بے شک آن لائن نکاح کر کے ان کو ساتھ لے جائے، اور یہ چاہتی ہیں کہ میرا گھر بس جائے اور عزت سے اپنے گھر والی بن جائیں، اور اس کے جو اتنے خطرناک مشکل ترین حالات ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے۔ ناظرین، مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے یہ نمبر اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، 0300881614۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی ڈیٹیل اس نمبر پہ واٹس اپ کریں، اور سچی ڈیٹیل واٹس اپ کریں۔ خدا کے لیے جھوٹ سے مجھے صاف نفرت ہے، جھوٹ نہ بولتا ہوں، نہ جھوٹے بندے کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ جھوٹے بندے رابطہ کر کے اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، میرا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ صرف سنجیدہ بندہ رابطہ کرے جس نے واقعی رشتہ کروانا ہے۔ بے شک دوسری شادی ہے، اگر آپ کی دوسری شادی ہے تو میں ایک شرط آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، میں صاف کھری بات کرتا ہوں۔ رشتہ کروانا ہے، ساری عمر کا کام ہے۔ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے، آپ کی پہلی مسز موجود ہے اور آپ نے دوسری شادی کرنی ہے، تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حق یہ دیا ہے کہ آپ بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ شادی کر سکتے ہیں، ہمارا دین، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن پہلی بیوی بچوں کے حقوق آپ کے اوپر فرض ہیں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنی پہلی بیوی کے حقوق پورے کرنے کے بعد دوسری بیوی کے بھی حقوق پورے کر سکتے ہیں، تیسری کے بھی کر سکتے ہیں، چوتھی کے بھی کر سکتے ہیں، تو 4 شادیوں کی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی پہلی بیوی کو دکھوں اور پریشانیوں میں چھوڑ دیں۔ جس نے آپ کے ساتھ اتنی عمر گزاری ہے، جس نے آپ کے ساتھ اچھا برا وقت دیکھا ہے، اس کو آپ اس عمر میں جب بچے بھی ہو گئے ہیں تو اس کو آپ تنہا چھوڑ دیں، وہ بچوں کو لے کے در در پہ رلتی پھرے، اور آپ دوسری شادی کر کے اپنی لائف کو انجوائے کرتے پھریں، تو یہ آپ کو نہ اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی میں ایسے بندے کا رشتہ کرواؤں گا۔ میری بہت ساری ایسی بہنیں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، کہتی ہیں نور بھائی آپ نے میرے ہسبینڈ کو رشتہ دکھایا، اس کی آپ شادی کروا رہے ہیں، تو وہ تو میرے اتنے بچوں کا باپ ہے اور وہ تو ہماری کیئر نہیں کرتا، وہ تو ہمیں نہیں سنبھالتا، تو یہ آپ کیسے رشتہ کروا رہے ہیں؟ تو میں یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ واشگاف الفاظ میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے کسی بندے کا رشتہ نہیں کرواتا جو اپنی پہلی بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ میں صرف اس بندے کی دوسری شادی کرواتا ہوں جو اپنی پہلی بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، ان کی ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہے، ان کی کیئر کر رہا ہے۔ بے شک آپ دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کر لیں، لیکن اللہ نے جو آپ کے ذمہ حقوق لگائے ہیں وہ آپ کو ہر حال میں پورے کرنے ہوں گے۔ اگر آپ وہ حقوق پورے نہیں کریں گے تو میں آپ کی شادی بالکل بھی نہیں کرواؤں گا۔ اور میری بہنیں میری ویڈیو کو دیکھ کے میں ان کے اس اعتراض کا جواب اس ٹائم پہ دے رہا ہوں کہ
یہ پروین صاحبہ کا رشتہ جو میں نے ڈسکس کیا ہے، میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی رابطہ کرے دوسری شادی والا، میں رشتہ کرواؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی پہلی بیوی کو ٹھوکروں میں نہیں چھوڑیں گے، اس کو ذلیل نہیں کریں گے، اس کو آپ بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، اپنے بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اگر آپ کو اللہ نے اتنی اہلیت، اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ گرل فرینڈ بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ بے حیائی کے کام کریں، تو اللہ نے آپ کے لیے نکاح کو حلال کیا ہے۔ آپ نکاح کریں، دوسرا کریں، تیسرا کریں، چوتھا کریں، ساری بیویوں کے ساتھ انصاف کریں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے میں دوسری شادی کا یہ نیٹ ورک چلا رہا ہوں۔ مجھ سے رابطہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جھوٹ بالکل بھی نہ بولا جائے، سچی بات بتائی جائے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ مجھے اپنے آپ کو کنوارا بتائیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا۔ اور اس لیے میں رجسٹریشن فیس کے بغیر کام نہیں کرتا کہ ایسے لوگ جو بتاتے کچھ ہیں نکلتے کچھ ہیں، تو وہ رجسٹریشن فیس تو پے ہی نہیں کرتے، وہ تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچت کرنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، اپنے نیٹ ورک کو صاف اور شفاف رکھنے کے لیے، اپنی خواتین بہنوں کو کہ گھر کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں رجسٹریشن فیس کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اگر میں بغیر فیس کے رشتے اس طرح کروانا شروع کر دوں تو 100 رشتوں میں کوئی 2-4 ہی اچھے نکلیں گے۔ میں کڑوی باتیں کرتا ہوں، سچی کھری باتیں کرتا ہوں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ میری بات پہ ناراض ہونے کی بجائے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میری بات کو فالو کریں۔ حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں 80 سال کے بابے۔ ابھی میں آپ کو پچھلے ہفتے کی بات بتا دیتا ہوں، اللہ کی قسم سن کے سار بندے کا شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا، نیوزی لینڈ سے ہے وہ بندہ، اور اس کی 70+ ایج ہے، 70 سال سے زیادہ عمر ہے اس کی، اور جناب نے مجھے فیس بھی دے دی۔ پہلے تو کوشش کرتا رہا کہ بغیر فیس کے ہی گزارا چل جائے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ میں فیس کے بغیر رابطہ نہیں کرواؤں گا کسی بھی صورت، تو ان کو دینی پڑی فیس۔ تو فیس دینے کے بعد ان کا میں نے رابطہ کروایا۔ اب وہ ایک حافظہ خاتون ہے جس سے میں نے رابطہ کروایا ہے، اور میرے پاس دوسری شادی کے لیے موسٹلی مذہبی خواتین ہیں، حافظہ باپردہ خواتین ہیں جو لیٹ میرج ہیں یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ واہ یات لوگوں کا تو اللہ کا شکر ہے میں رشتہ ہی نہیں کرواتا۔ میں خود خاندانی بندہ ہوں اور اللہ کا شکر ہے خاندانی لوگوں کو ہی رشتے کرواتا ہوں۔ میں صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا کہ صرف پیسہ مل جائے اور اس کے بعد کسی کے ساتھ جو کوئی مرضی کچھ کرتا پھرے، میں ایسا نہیں کرتا۔ نیوزی لینڈ کے اس بابے نے ایک حافظہ خاتون کو گندی تصویریں سینڈ کیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد، حالانکہ مجھے اس نے آفر دی تھی میں آپ کو لاکھوں دوں گا، میرا آپ نکاح کروائیں، میرا رشتہ کروائیں، تو جو بندہ اپنے کردار کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ رشتہ کہاں نبھائے گا؟ تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں تمہاری اصلیت ہر جگہ پہ بتاؤں گا، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے میں ایسے لوگوں کی اصلیت یہاں پہ بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، اسی وجہ سے 2 کڑوی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ نمبر 1، صرف وہ بندہ دوسری شادی کر سکتا ہے، اس کی دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی کرواؤں گا۔ رشتے ابھی میں نے 3 آپ سے اور بھی شیئر کرنے ہیں، اور رشتے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ صرف اس بندے کی شادی دوسری، تیسری، چوتھی کرواؤں گا جو بندہ ذمہ دار ہے، جو اپنے والدین کو، اپنی فیملی کو سنبھالتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے میں کسی کے چکر میں نہیں آنے والا۔ اللہ نے مجھے اتنی عقل دی ہے کہ بندے کی بات سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، اور جو بندہ جس کے اوپر مجھے تسلی نہیں ہوتی اس کو میں رشتہ ہی نہیں دکھاتا، کروانا تو دور کی بات ہے۔ تو خیر، 2 سخت کڑوی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے، وقت کی حقیقت ہے، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ آئیے اگلا رشتہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 32 سالہ خوبصورت حافظہ کنواری لڑکی ملک سے باہر شادی کرنا چاہتی ہیں، دوسری بیوی بننے پہ بھی ایگری ہیں۔ نام ان کا حافظہ فرا ہے، عمر ان کی 32 سال ہے، کنواری ہیں، تعلیم ان کی BA ہے، مکمل حافظہ ہیں۔
ایک بہن اسکول ٹیچر ہے، شادی شدہ ہیں، والدہ زندہ ہیں، والد فوت ہو گئے ہیں۔ حافظہ فرح کوئی جاب نہیں کرتی، گھر ہوتی ہیں، مذہبی فیملی کی باپردہ عزت دار خاندانی لڑکی ہیں، کنواری لڑکی ہیں، کنواری لڑکی کا رشتہ ہے، دوسری شادی پہ ایگری ہیں، اور یتیم بچی ہے، شادی والدین اس کے والدہ زندہ ہیں، والد فوت ہو گئے ہیں۔ بغیر جہیز کے رشتہ کرنے والے خدا ترس مرد رابطہ کریں۔ ان کے والد فوت ہو گئے ہیں، غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پایا، تبھی دوسری بیوی بننے پہ ایگری ہیں، ملک سے باہر شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ملک سے باہر کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ وہ حالات ایسی لڑکی کو کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے کہ ذرا تصور میں اپنے آپ کو خود اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو سارے حالات واضح ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ رشتہ دار نہیں چھوڑتے، رشتہ دار ہمیشہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ذلیل کرتے ہیں، نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے چاہتی ہیں کہ ملک سے باہر شادی ہو جائے۔ اسی طرح یہ شمیم کا رشتہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عمر ان کی 34 سال ہے، کنواری ہیں یہ بھی، تعلیم ان کی میٹرک ہے اور یہ بھی حافظہ ہیں، اور ان کا قد 5 فٹ 2 انچ ہے، سلم سمارٹ ہے، خوبصورت ہیں، گورا چٹا رنگ ہے، بہت ہی خوبصورت چہرے کے نقش ہیں، لیکن بہت پریشان ہیں۔ ان کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن تھی، اس نے سسرال اور شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی، جس وجہ سے شمیم کا رشتہ نہیں ہو سکا۔ سب رشتہ دار ان پہ باتیں بناتے ہیں کہ بڑی بہن نے خودکشی کر لی، گھر نہیں بسایا، اب شمیم پتہ نہیں کیا کرے گی، لیکن لوگ اس لڑکی کا دکھ نہیں سمجھ سکتے جس نے اپنی جان گنوا دی۔ بیچاری کو پتہ نہیں کتنا تنگ کیا گیا ہوگا، پتہ نہیں کس طرح اس کی زندگی اجیرن کی گئی ہوگی کہ اس نے بلیڈ سے اپنی نسیں کاٹ لی تھیں۔ حافظہ شمیم دوسری بیوی بننے پہ ایگری ہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ حافظہ شمیم صرف اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں اور کسی چیز کا لالچ نہیں ہے۔ پلیز خدا را صرف ایسا بندہ رابطہ کرے جو قسم کھائے کہ ان کو تنگ نہیں کرے گا، ان کو ذلیل نہیں کرے گا، ان کے مار پیٹ نہیں کرے گا، ان کو پریشان نہیں کرے گا۔ ایک دکھی لڑکی کو اگر اپنانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے سرپرست بن کے رہیں۔ غریب والدین ہیں، جہیز نہیں دے سکیں گے، بیچارے بہت ہی دکھے اور ٹوٹے ہوئے ہیں، پہلے ہی بہت بڑا صدمہ اٹھا چکے ہیں، اب اپنی اس پھول جیسی بیٹی کا دکھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ خدا کے لیے صرف رشتہ کرنے والے سنجیدہ لوگ رابطہ کریں جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں۔ محبت اور خلوص کے ساتھ اس ڈری سہمی فیملی کو دلاسا اور تسلی دے سکیں۔ رابطے کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، کال ناٹ الاؤڈ، اونلی واٹس ایپ پلیز۔ میں ہر ویڈیو میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز کال کے اوپر مسئلے حل نہیں ہونے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنی ڈیٹیل سینڈ کریں۔ اس وجہ سے مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، مجھے آپ کا تعارف مل جائے گا، پھر ضروری ہوا تو آپ کو کال بھی کر لوں گا، لیکن پہلے ذرا تعارف تو کروائیں، اپنی ڈیٹیل تو مجھے دیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میری ویڈیو دیکھ کے صاف دل کے اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو خلوص نیت سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، رشتہ بنانا چاہتے ہیں، رشتہ کرنا اور نبھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو طریقہ کار کی سمجھ نہیں آتی اور وہ ڈائریکٹ یا تو کالیں کرنے لگ جاتے ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کی کال ہے۔ یہاں پہ تو جناب بے شمار لوگ مجھے لڑکی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے لڑکی سمجھ کے دن رات مجھے کالیں کر رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے تنگ آ کے مجھے اپنی کال کو میوٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں اور کالیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، میں کال نہیں اٹھاتا، تو جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ تو رابطہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ سمجھ لیں نا میرے بھائی۔ اگر آپ صاف دل سے خلوص نیت سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، تو پلیز آپ واٹس ایپ پہ میرے اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ بنا ہوا ہے، اسی واٹس ایپ کے نمبر کے واٹس ایپ کے اوپر اپنی ڈیٹیل لکھ کر سینڈ کریں، اپنا تعارف کروائیں۔ یہ ہے طریقہ کار رابطہ کرنے کا، تبھی ہم آگے بات کو بڑھا پائیں گے۔ ناظرین، میں آپ سے اگلا رشتہ شیئر کر رہا ہوں، نام ان کا عائشہ عمران ہے، عمر ان کی 30 سال ہے، شادی کے 3 دن بعد اطلاق ہو گئی تھی کیونکہ لڑکا کرمنل تھا اور پولیس کو مطلوب تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے خلا لے لی۔ تعلیم ان کی ایف اے ہے، ذات ان کی گجر ہے، ابو ان کے رکشہ چلاتے ہیں، بہت ضعیف ہو گئے ہیں، امی لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی ہیں، چھوٹی بہن میٹرک کر رہی ہے، بھائی ابھی صرف 8 سال کا ہے، لاہور میں کرائے پہ ہیں، اپنا گھر جنگ میں ہے۔ تو ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ ویل سیٹل ایجوکیٹڈ پرسن
فرسٹ یا سیکنڈ میرج، اینی سٹی اوپن کاسٹ، کسی بھی ذات برادری میں کسی بھی شہر میں رشتہ کر لیں گے، لیکن کوشش یہی ہے کہ باہر کے ملک رشتہ ہو جائے، کیونکہ باہر کے ملک کے جتنے رشتے میں نے کروائے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ سارے اپنے گھر میں خوش ہیں سب۔ تو جن کی جاب نہیں ہوتی یا جو پاکستان میں ذرا حالات خراب ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، اگر کوئی بندہ تھوڑے پیسے کما رہا ہے تو اس سے گھر ہی نہیں چلتا، پھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے خواتین پریفر کرتی ہیں کہ ملک سے باہر رشتہ ہو جائے تاکہ سکون سے زندگی گزر سکے۔ تو یہ غریب لڑکی ہے، اپنا گھر بسانے کے لیے بغیر کسی ڈیمانڈ کے رشتہ کرنا چاہتی ہے، والدین جہیز نہیں دے سکیں گے۔ رابطے کے لیے میرا یہ وہی نمبر ہے 0300881614۔ تو اس نمبر کے اوپر آپ نے کال نہیں کرنی، آپ نے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ یہ ہے ٹوٹل ڈیٹیل، رشتے کی ڈیٹیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ جو رشتہ آپ کو پسند آتا ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے واٹس ایپ کر دیں، اور باقی سارا پروسیس میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مجھ سے رابطہ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے اوپر ایک نائس کا کمنٹ کر دیں، نائس لکھ کے کمنٹ کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی رینکنگ بڑھ سکے اور یہ آگے بڑھ سکے۔ آپ نے جس رشتے کو پسند کیا ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کے میرے اس واٹس ایپ نمبر کے پہ سینڈ کرنا ہے اور اپنی ڈیٹیل لکھ کر سینڈ کرنی ہے۔ اور جو رشتہ میں آپ کو اوکے کروا دوں آپ کو رجسٹریشن فیس دینی ہوگی۔ ایڈوانس فیس کے بغیر میں رابطہ نہیں کروا سکتا، اس کی وجوہات میں اوپر بیان کر چکا ہوں پہلے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی اور میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ باقی آپ کی ہر خدمت کے لیے میں واٹس ایپ پہ حاضر ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔